بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد والا نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ شیعہ مطالبات کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے ملت کے عظیم سپوت تھے۔ ملک گیر یوم شہدائے حسینی محاذ پر راولپنڈی اور میلسی میں شہدائے ملت کی مراکز پر تقاریب کا انعقاد۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ شیعہ مطالبات کے لیے 1985 میں ایجیٹیشن کے دوران جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہدائے حسینی محاذ سید اشرف علی رضوی، سید صفدر علی نقوی سمیت مقدس لہو سے مادر وطن کو گلزار کرنے والے عساکر پاکستان کے سپوتوں اور بلا تفریق مسلک و ملک مرحومین و شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمعے کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے اعلان کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، تمام صوبوں اور آزاد کشمیر سمیت پورے ملک میں یوم شہدائے حسینی محاذ قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح کی مساجد اور امام بارگاہوں میں قرآن خوانی اور مجالس و ماتمداری کے پروگرام منعقد ہوئے اور جمعہ کے مرکزی اجتماعات میں خطبہ نے شہدائے حسینی محاذ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ جامعہ مسجد اہل بیت واہ کینٹ میں جمعہ کے مرکزی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے شہدائے حسینی محاذ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے اور شیعہ مطالبات کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے ملت کے عظیم سپوت ہیں، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں فقہ جعفریہ کے حقوق اور ہماری شہرگ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے تحفظ کے لیے حکومت وقت کے ساتھ 21 مئی سن 85 کو جنیجو موسوی معاہدہ عمل میں آیا۔ علامہ حسین مقدسی نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ عالم اسلام وطن عزیز پاکستان کے تحفظ و استحکام اور بقا اور سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بخشش کا واحد ذریعہ عزاداری سید الشہداء ہے، جس کے سوا ہمیں کسی عبادت پر ناز نہیں، اور عزائے مظلوم کربلا کا سلسلہ حشر تک جاری رہے گا، جسے دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ملک میں جاری دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے باور کرایا کہ دہشت گردی کے واقعات نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے اور کل عدم تنظیموں کو ملی کھلی چھٹی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ خدا را ضرب عضب اور رد الفساد میں دی جانے والی قربانیوں کو ضائع نہ کیا جائے، ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو منافرت، تفرقے، صوبائی جھگڑوں اور داخلی انتشار کا شکار کر کے عدم استحکام سے دوچار کرنا عالمی ایجنڈا ہے۔ انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کا فرمان دہراتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، بلکہ پاکستان کی تمام دشمن قوتیں جان لیں کہ قتل و غارت گری کے مکروہ ہتھیار کو ہم نے پہلے بھی ناکام بنایا تھا، آئندہ بھی وحدت اور اخوت کے ساتھ دین اسلام کا چہرہ بگاڑنے اور وطن عزیز کو خانہ جنگی کا شکار کرنے کی مذموم کوششوں میں مصروف دہشت گردوں کو ناکام بنا دیں گے۔ راولپنڈی میں علامہ سید محسن علی حمدانی، علامہ شبیع الحسن کاظمی، علامہ حافظ قرار حسین کاظمی، علامہ حسنین کاظمی، علامہ سید تحسین حیدر، مرکزی کنوینر شوکت عباس جعفری اور TNFJ کے مرکزی نائب صدر بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی، مرکزی سیکرٹری تنظیم سید ارشاد علی نقوی، مختار فورس رضاکار کے چیئرمین چودھری مشتاق حسین، سپریم کمانڈر سردار علی اجود نقوی، MO کے مرکزی صدر سید سمر الحسن نقوی، مختار SO کے چیئرمین سید محمد عباس کاظمی، ابراہیم اسکاؤٹس کے چیف اسکاؤٹ سید کاشف کاظمی، TNFJ ضلع راولپنڈی کے صدر علی ابوذر چوہان، سید مہدی الحسینی، راجہ خلیل عباس، قاضی وفا عباس، حسن رضا کیانی، بابا سید قاسم علی شاہ کاظمی، سید اقدس شاہ کاظمی، ابو ذیشان نقوی، غلام علی حیدری، شفقت ترابی، عاصم جعفری، بابا اقدس کاظمی، سید چند پیر کاظمی، سید ریاض حسین شاہ، ارج کاظمی، شکیل بھٹی، امجد بھٹی، شعیب بھٹی، وقاص بھٹی، ملک مظہر حسین، امتیاز کاظمی، امجد علی، سید نوید حسین نقوی، سید مسیب شاہ کے علاوہ شہید صفدر نقوی کے خانوادہ کی شخصیات، ماتمی سالاروں، نوح خانوں نے قبرستان شاد اٹالیاں نزد کمیٹی چوک میں واقع شہید صفدر علی نقوی کے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چودھری مشتاق حسین نے کہا کہ حسینی محاذ سے شیعہ مطالبات کے لیے کیا گیا TNFJ کا واحد ایجیٹیشن تھا جو کامیابی سے ہمکنار ہوا اور 8 ماہ تک بلا ناغہ گرفتاریاں پیش کی گئیں، جس کے نتیجے میں ڈکٹیٹر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایجیٹیشن کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے مظلومین
اہمیت کو شعار بنایا اور اسی پالیسی کو اب بھی جاری رکھا ہوا ہے اور کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی این ایف جے کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ نہیں بننے دیا اور آئندہ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ چودھری مشتاق حسین نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کی بصیرت افروز قیادت کے بعد ٹی این ایف جے کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے مکتب تشیع کے حقوق عقائد حقہ کی ترویج کے لیے ہماری عملی جدوجہد جاری رہے گی اور اس راہ میں کوئی بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ سید محسن علی ہمدانی نے کہا کہ مکتب تشیع کے حقوق اور تحفظ عزاداری کے لیے حسینی محاذ پر جام شہادت نوش کرنے والے شہداء اشرف علی رضوی، صفدر علی نقوی بہت خوش نصیب تھے جو پاکیزہ مقاصد کی جدوجہد میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ شرکائے اجتماع نے اہداف ولا و عزا کے لیے ٹی این ایف جے کے ہر لحمل پر ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے عہد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر قاری پارٹی نے نوحہ خوانی کی اور علامہ سید شبیل الحسن کاظمی نے اجتماعی دعا کرائی۔ دریں اثنا جمعہ کو یوم شہداء حسینی محاذ کے موقع پر حسین آباد میلسی ضلع وہاڑی میں ٹی این ایف جے کے وفد نے شہید اشرف علی رضوی کے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، باغ سمیت ملک بھر کی جامع مساجد میں علماء کرام نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ جن مقدس اور پاکیزہ مقاصد کے لیے شہداء نے اپنا نذرانہ جاں پیش کیا، ان پاکیزہ اہداف کے حصول کے لیے عملی جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ اے دنیا کتنے سید زہرے دغا سے مارے، کتنے ہیں جن پہ تیری تیغ ستم چلی ہے۔ شہادت حضرت نقی الہادی علیہ السلام پر تعزیت و تسلیت۔ آج دنیا بھر کی طرح پورے ملک میں مجالس و جلوسائے شہادت منعقد ہو رہے ہیں۔ عالمی عشرہ اجر رسالت کے پروگرام جاری۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عالمی عشرہ اجر رسالت کی مناسبت سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا یوم شہادت آج 3 رجب کو عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ کنوینر احمد جعفری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام سلسلہ امامت کے 10ویں تاجدار ہیں، جنہوں نے انسانوں کو انسانیت کے آداب سکھلائے اور اپنے عملی کردار سے دین و شریعت کو 4 چاند لگا دیے۔ انہوں نے باور کرایا کہ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نقوی بخاری سادات کے جد پاک ہیں، جن کی پوری حیات مقدسہ دین اسلام اور شریعت محمدی کی تبلیغ و ترویج میں بسر ہوئی اور آپ نے آمریت کا بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معصوم کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ مرکزی کنوینر عشرہ اجر رسالت کمیٹی نے تمام اہل اسلام سے اپیل کی کہ وہ یوم شہادت امام علی النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس اور ماتمی جلوسوں میں بھرپور شرکت کریں۔ میڈیا ان پروگراموں کو نمایاں کوریج دے۔ کنوینر نے حکومت پر زور دیا کہ یوم شہادت کے پروگراموں کے دوران خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G9 اسلام آباد میں انجمن دختران اسلام ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام مجلس خواتین آج دن 2 بجے منعقد ہو رہی ہے، جس سے ڈاکٹر فرزانہ نقوی خطاب کریں گی، جبکہ سیدہ زینب علویہ، ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری، ذاکرہ شہر بانو نقوی اور رضا ارشاد نقوی مرثیہ خوانی کریں گی۔ امام بارگاہ قصر سکینہ بنت الحسین ڈنگور سیدہ میں سنگ بنیاد کی تقریب۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی اور مخدوم سید فرزند علی کاظمی نے سنگ بنیاد رکھا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ امام بارگاہ قصر سکینہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈنگور سیدہ اسلام آباد میں بنیاد رکھ دی گئی۔ 1 رجب سید صداقت حسین شاہ، سید رجب شاہ، سید فخر شاہ، مظفر شاہ آف ڈنگور سیدہ کی جانب سے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی، مرکزی نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مخدوم سید فرزند علی شاہ کاظمی، ضلعی صدر TNFJ اسلام آباد، چیئرمین زیارات گروپ 2020 سید نزابت نقوی، سید مصباح الحسن بخاری اور دیگر عہدیدارانوں نے راجہ حمید، سید جواد نقوی، نجف علی جعفری، سید زید گردیزی، آغا اسد حیدری، چودھری شفقت محمود نے اس موقع پر خصوصی شرکت کی۔ آمدہ الیکشن کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پولیٹیکل سیل نے کنوینئرز کا تقرر کر دیا۔ الیکشن پالیسی کے لیے TNFJ کی مشاورت جاری، اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
چیئرمین پولیٹیکل سیل TNFJ ذوالفقار علی راجہ نے پولیٹیکل سیل کے کنوینرز کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق نمبردار چودھری مشتاق حسین، سید عمران کاظمی ایڈوکیٹ، سید تصدق حسین شاہ، سید وقار الحسن شاہ، سید ضمیر کاظمی، ملک فخر عباس چوہان اور سید طبیان زیدی، جبکہ شوکت عباس جعفری کو TNFJ پولیٹیکل سیل کا کنوینر مقرر کر دیا گیا ہے۔ پولیٹیکل سیل کے اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواران اور رہنماؤں کے رابطے پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پولیٹیکل سیل آمدہ الیکشن 2024 میں وطن اور اہل وطن کے حقوق کے عنوان سے بھرپور کردار ادا کرے گی اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی علیہ رحمہ کے خطوط اور نقوش کے مطابق سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیروکاران TNFJ کے لیے ایسے نمائندوں کا چناؤ عمل میں لائے گی جو وطن اور اہل وطن کے حقوق کو مقدم سمجھتے ہوں گے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر والا نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔